گلشن اہل حق لئی سجایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، مرکز اہل حق لئی سجایا، گلشن اہل حق لئی سجایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، گلشن اہل حق لئی سجایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، گلشن اہل حق لئی سجایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، مرشد میرا ہر جات چھایا گمن ہے، مرشد میرا ہر جات چھایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، گلشن اہل حق لئی سجایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، سرمایا گمن ہے، جی چھایا گمن ہے، چھایا گمن ہے، سرمایا گمن ہے، مرکز اہل و سنت دا فیض جاری ہے، مرکز اہل و سنت دا فیض جاری ہے، مرکز اہل و سنت دا فیض جاری ہے، فارغوں کے جارے کہیں عالم کاری ہے، السند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردذب الجعفي البخاري رحمه الله تعالى۔ غیر مقلدین یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم ان دو وسیلوں کے قائل ہیں، لیکن مانگتے تو خدا سے ہیں۔ ہم بھی ہی بات عرض کرتے ہیں، ہم وسیلہ بذات صالحہ کے قائل ہیں، لیکن مانگتے پھر بھی خدا سے ہیں۔ تعلق حیات میں دوڑنا بھی ضروری نہیں، تعلق حیات میں نفس کا حرکت کرنا بھی ضروری نہیں، تعلق حیات میں پیٹ کا اوپر نیچے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تعلق حیات میں یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ تعلق حیات میں اتنا تعلق کافی ہے، اگر جزا ہو تب بھی جسم کو پتہ چلے، اگر سزا ہو تب بھی جسم کو پتہ چلے۔ بول رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کی بول پر مہر تصدیق فرما رہے ہیں، اور صرف مہر تصدیق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا تو مجھ سے خوش ہے، میں ان سے خوش ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے انہوں نے حدیث کو لیا، حدیث سے مسئلہ استنباط کیا اور ہم تک پہنچایا، جب کہ جس پر ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے وسیع تر ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قوت اجتہاد اور قوت استنباط سے جو مسئلہ نکال کر بتایا ہے۔ وہ سارے بدنی اعمال ہوتے ہیں تو مرد اور عورت کے بدن میں فرق ہے، تو اب ان کی مالی عبادات میں بھی فرق ہے۔ رب العالمین ہونا یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی رب العالمین نہیں ہے۔ اسی طرح عالم الغیب ہونا بھی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، ادلہ کاملہ آپ اٹھاؤ، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جملہ بڑا عجیب کہا اس کے وعدے معشوق بے وفا کی طرح ثابت ہوئے۔ ماں کو ماں سمجھ کر دیکھا، اللہ نے حکم دیا تھا یہ تیری ماں ہے، اس کی محبت میں تم دیکھو گے تمہیں حج اور عمرہ مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ خلیفہ راشد کی سنت کو دیکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور خلیفہ راشد کے اجتہاد کو دیکھیں تو بھی جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں اور سنت اور اجتہاد کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں ہاتھ باندھنے کے متعلق صرف 2 موقف نقل کیے ہیں، نمبر 1 تحت سرہ اور نمبر 2 فوق سرہ، کہ جب کسی راوی سے 2 آدمی روایت کرنے والے موجود ہوں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ یسجد فیہ، کہ میں نے حضرات تابعین کو دیکھا کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے سر کے اوپر ٹوپی موجود تھی، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہر ایک شاگرد نو ایسا چمکایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، ہر ایک شاگرد نو ایسا چمکایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، گلشن اہل حق لئی سجایا گمن ہے، سنیا دامان تران سرمایا گمن ہے، میرے شیخ
خدا نے میرے شیخ نو عزت دیتی خوب خدا نے میرے شیخ نو عزت دیتی خوب خدا نے من کے ہر میدان دے اندر اپنے اور بیگانے من کے ہر میدان دے اندر اپنے اور بیگانے من کے ہر میدان دے اندر اپنے اور بیگانے باطل نو اگے لا کے نسایا گھومن ہے باطل نو اگے لا کے نسایا گھومن ہے سنیا دا مان تران سرمایا گھومن ہے سرمایا گھومن ہے جی چھایا گھومن ہے سرمایا گھومن ہے سرمایا گھومن ہے گلشن اہل حق نے سجایا گھومن ہے سنیا دا مان تران سرمایا گھومن ہے مرشد میرا ہر جاتے چھایا گھومن ہے سنیا دا مان تران سرمایا گھومن ہے میں کہتا ہوں مرکز تجھے الوداع تو آباد رہ بس یہی ہے دعا تو پروان چڑھتا رہے ہر گھڑی تو پروان چڑھتا رہے ہر گھڑی خدا کی ہو رحمت تجھ پہ صدا خدا کی ہو رحمت تجھ پہ صدا تو آباد رہ بس یہی ہے دعا